السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اگر میلاد منانا بدعت ہے اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر ادب سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھنا بدعت ہے تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے ایسا بدعتی ہونے پر۔ اس کی وضاحت میں آگے جا کر کروں گا۔ دراصل میلاد پڑھنے پر کبھی کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تو انبیاء نے بھی پڑھا ہے اور صحابہ نے بھی پڑھا ہے، جن میں سے دو واقعات بہت مشہور ہیں اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو بڑی شان والے ہوں گے۔ کہ نبی کا میلاد نہیں ہے تو اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ اچھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک کر کے بھیجے گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے خلاق عالم نے، اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا ہی تخلیق فرمایا۔ یہ نبی کا میلاد نہیں بیان ہو رہا تو اور کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ دوسری بات، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے تو سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بچے گلیوں میں آ گئے تھے، بڑے اور بوڑھے جو ہیں وہ چھتوں پر چڑھ گئے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے تو بچیاں دف بجا کر پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی۔ یہ نبی کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ در حقیقت جو اعتراض ہے وہ میلاد کے جلسے پر اعتراض ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ میلاد کے جلسے میں ہوتا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، درود و سلام سے آغاز ہوتا ہے، پھر تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے۔ کیا تلاوت غلط ہے؟ اس کے بعد نعت خوان آتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کیا نعتیں غلط ہیں؟ اس کے بعد تبلیغی بیان ہوتا ہے، کیا بیان غلط ہے؟ اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا کھانا کھلانا غلط ہے؟ بلکہ ہمارے شیخ سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب پانے والے اعمال میں جو سب سے بہترین عمل میں نے پایا وہ یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو یہ تمام اعمال ہر کوئی جانتا ہے کہ اچھے ہیں، جب ان کو کمبائن کر کے، جب ان کو ایک محفل میں لا کر اس کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے تب یہ بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ تو بالکل اس طرح بات ہوئی کہ کوئی کہہ دے بریانی حرام ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ آپ بریانی کو کس طرح حرام کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ اس کے اجزاء ترکیبی جو جن چیزوں سے وہ مل کر بنی ہے وہ سب چیزیں تو حلال ہیں، بریانی کس طرح حرام ہو سکتی ہے؟ یہی بات تو میلاد کے بارے میں ہے کہ آپ میلاد کے جلسے کے، میلاد کی محافل کے اجزاء ترکیبی دیکھیں کہ کیا ان میں سے کوئی عمل غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو بتائیے۔ تو دراصل کچھ لوگوں کو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے عقائد میں ہے اس پر آپ نے خاموش رہنا ہے، لیکن جو چیز ہمارے عقائد میں نہیں ہے یا تو آپ نے ان کو شرک ضرور کہنا ہے یا تو بدعت ضرور کہنا ہے۔ علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بدعت کی ڈیفینیشن کر دو کہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم تھے؟ اگر تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو تم تو چلتی پھرتی بدعت ہوئی۔ اچھا، بدعت کیا کہا جاتا ہے جی؟ بدعت کیا چیز ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ تو میں یہ ذرا میرے پاس کچھ لسٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ مینار بنانا، مسجدوں پر بڑے بڑے مینار بلکہ بنائے نہیں جاتے، سجائے جاتے ہیں، وہ رنگ و روغن کیا جاتا ہے، کہیں شیشے اور کہیں خوبصورت پتھر لگائے جاتے ہیں، تو مینار بنائے نہیں سجائے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کا کوئی ثبوت نبی کے دور سے یا صحابہ کے دور سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ سیرت النبی کانفرنسیں کی جاتی ہیں، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یا صحابہ کے دور سے کیا یہ چیز ثابت ہے؟ اچھا، رائے بنٹ کا اجتماع ہر سال کیا جاتا ہے، تو بتائیے کہ صحابہ نے حج کے علاوہ کیا کوئی اجتماع کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، تو یہ رائے بنٹ کا اجتماع بھی بدعت ہوا۔ اچھا، یوم صحابہ پر جی جلسے کیے جاتے ہیں، یوم صحابہ کے جلسے کہاں سے ثابت ہوئے؟ پھر تو یہ بھی بدعت ہے۔ اچھا، ایک مفتی صاحب ہیں، وہ
ہر صحابی کے جو ہے وہ دن پر، ایک مخصوص دن پر آ کر ایک کلام ریلیز کرواتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے دن پر، وہ یوم شہادت پر ان کا جو ہے وہ کلام ریلیز کروا دیا، اور سیدنا فاروق اعظم کے دن پر جو ہے ان کا کلام ریلیز کروا دیا. اچھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، ان کی شان میں بھی انہوں نے کلام ریلیز کروایا ہوا ہے. اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر جی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن جب میلاد کے مہینے میں میلاد کے کلام ریلیز ہوتے ہیں، عظمت رسول کے کلام ریلیز ہوتے ہیں، تب جو ہے وہ ان کو بدعت نظر آنے لگ جاتی ہے. دستار فضیلت کے جلسے جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، بڑے بڑے بینر کر کے لگائے ہوئے ہیں، دستار فضیلت کا جلسہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیے، کیا صحابہ نے دستار فضیلت کے جلسے کیے تھے؟ دنیا کا سب سے بہترین مدرسہ وہ اصحاب صفا کا مدرسہ، کہ جہاں اصحاب صفا بیٹھ کر دین کی تعلیم سکھایا کرتے تھے، کیا وہاں دستار فضیلت کے جلسے ہوا کرتے تھے؟ نہیں ہوا کرتے تھے. تو پھر تو یہ بھی بدعت ہے. اچھا، اور سب سے بڑی بدعت آج جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایک نیا طریقہ عبادت، وہ تراوی. رمضان شریف میں روز رات تراوی پڑھی جاتی ہے، 30 دن پڑھی جاتی ہے. کیا یہ نبی سے ثابت ہے؟ نہیں ہے ثابت، لیکن پھر بھی پڑھی جاتی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا کہ تراوی مسلسل پڑھی جائے، 30 کے 30 دن پڑھی جائے. کیا یہ نبی سے ثابت ہے؟ دین میں تو کوئی نیا کام ہو وہ تو بدعت ہوتا ہے. پھر اس پر جی ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نہیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہ ترمذی شریف کی حدیث، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑو. تو اس لیے جو خلفائے راشدین کے دور میں دین میں نئے کام جو ہوئے ہیں وہ بدعت نہیں ہوں گے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث بھی ہمارے حق میں ہے، اور یہ ہمارے موقف کی وضاحت کرتی ہے. کیوں؟ وہ بخاری شریف کی روایت پہ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراوی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کہ انہوں نے دین میں ایک نیا کام نکالا اور اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو دین میں ایک نیا کام نکالنا جو کہ اچھا کام ہو، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو خلفائے راشدین کی سنت ہے. تو اور پھر وہ نبی کی حدیث کو یاد کر لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو دین میں کوئی نیا کام لے کر آنا جو کہ اچھا کام ہو، تو یہ تو خلفائے راشدین کی سنت ہے. اچھا، دوسری بات، ہم جانتے ہیں کہ قرآن جمع ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد. جب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ چل رہا تھا، انہوں نے جہاد کیا مسلمہ کذاب کے خلاف، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. اور پھر اس میں کافی سارے صحابہ جو حافظ تھے قرآن کے، وہ شہید ہو گئے. تو سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کیا عرض کی، یا امیر المومنین، قرآن کو جمع کیا جائے، حفاظ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کیا کہا تھا، میں وہ کام کیسے کروں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا. تو سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ میں دین میں کوئی نیا کام کس طرح کروں، اور وہ کام ہمارے نبی نے نہ کیا ہو، یعنی کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ بدعت کی طرف ہے. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ قرآن جمع ہوا اور اس کے مختلف نسخے جگہ جگہ بھجوائے گئے. اور آج جو ہمارے پاس قرآن کا نسخہ ہے، جو رنگین کاغذوں پہ ملتا ہے، یہ ایک بدعت کے ذریعے تیار کرتا ہے. پھر اس قرآن کو بھی چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت کے ذریعے تیار کرتا ہے، کیونکہ یہ دین میں ایک نیا طریقہ ہے جو ہمارے آقا نے نہیں کیا. اچھا، ایک اور بات جو بڑے جوش و خروش سے کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت تو 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو یہ 12 ربیع الاول کو جشن منایا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 ربیع الاول کو جشن ولادت منا لیں. لیکن پھر بھی 9 ربیع الاول کو نہیں مناتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے منانا نہیں ہے، محض ہمیں روکنے کے بہانے ہیں. اچھا، پھر ایک نئی بات کہ 12 ربیع الاول کو تو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا، تو اس دن تو جشن کس طرح منایا جا سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اول تو 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال مبارک ثابت کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ حج تھا جمعے کے دن کا. اس کا مطلب کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج جمعے کا دن تھا. اور یہ بات بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک کس دن ہوا تھا؟ پیر کے دن. اچھا، اب آپ 9 ذی الحج سے لے کر 12 ربیع الاول تک کیلنڈر بنائیں
اور اس میں بے شک ایک مہینہ 29 کا رکھیں، 2 30 کے رکھیں، یا 1 30 کا رکھیں، 2 29 کے رکھیں، 3 29 کے رکھیں، تینوں 30 کے رکھیں، کسی طرح بھی 12 ربیع الاول پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں بنتا تو اس کا مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا۔ اچھا، اگر مان لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے 12 ربیع الاول کو، تو آپ یہ دیکھیے، جس نبی کی امت کے ایک شہید کی شان یہ ہو کہ اللہ قرآن میں فرمائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور وہ کس طرح زندہ ہے اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تو کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے؟ اچھا، پھر کہتے ہیں جی صحابہ کرام اس دن جو ہے وہ غم میں تھے اور اس دن آپ عیدیں منا رہے ہیں، آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ محرم میں جا کر پیٹی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ماتم نہ کرو اور سوگ نہ مناؤ، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جاتا۔ تو بتائیے 12 ربیع الاول کو یہ حدیث کیوں بھلا دی جاتی ہے؟ تب آپ کو کیا یہ حدیث نہیں یاد آتی؟ پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو عید ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ کسی کا بچہ ہاسٹل گیا ہو، یونیورسٹی میں پڑھنے گیا ہو، ہاسٹل 2 مہینے گزار کر واپس آئے، تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا لوٹ آیا ہے، آج تو ہماری عید ہی ہو گئی۔ ان پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ کہاں لکھا ہے عید ہو گئی؟ اور اس دن پھر اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں کہ جس طرح عید کا دن ہو۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن کو ہم نے عید کا دن کہہ دیا، تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ پھر اگلا اعتراض کیا آتا ہے؟ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں لیکن نماز چھوڑ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ بتائیے کہ کون سا ایسا میلاد کا جلسہ ہو جس میں نماز کی تبلیغ نہ کی جاتی ہو؟ میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے ہی ایک محفل سے واپس لوٹا ہوں، میں اللہ کو گواہ جان کر کہتا ہوں کہ وہاں نماز کی بھی تبلیغ ہوئی ہے اور حرام سے بچنے کی بھی تبلیغ ہوئی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نمازیں تو وہ پہلے ہی چھوڑتا ہے، چلیں یہ کہہ دیجئے کہ وہ کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا، ارے وہ نیکی کا پہلے ہی کوئی کام نہیں کر رہا، وہ ایک نبی کے ذکر کی محفل میں جا کر کچھ نیکیاں سمیٹ رہا ہے، اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس پر بھی اعتراض ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود و سلام تو قبول ہوتا ہے نا۔ تو جس محفل کا آغاز بھی درود و سلام سے ہو، اختتام بھی درود و سلام پر ہو، اس کو کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ جی یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ اور جس محفل میں نبی کا ذکر ہو، کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں جی سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے بڑا، اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ تو سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ اللہ ہے نا سب سے بڑا صدیق۔ تو یہ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب تب شرک نظر نہیں آتا۔ پھر فاروق اعظم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا۔ حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ لیکن جب ہم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولا کہہ دیں تو تب اعتراض آ جاتا ہے، جی یہ شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے۔ تو یہ شرک کا لفظ صدیق اکبر کہتے ہوئے یاد نہیں آیا، یہ شرک کا لفظ فاروق اعظم کہتے یاد نہیں آیا، مولا کہتے شرک کا لفظ یاد آ گیا۔ اور جب ہم ترمذی شریف کی روایت پیش کریں، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو کیا اس بات کو وہ مان جاتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور جو کام نہیں کرنا چاہیں گے اسے یا تو شرک کہیں گے یا تو بدعت کہیں گے۔ ان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے ان کو دلیل دینی بھی نہیں ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان پر دلائل دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، وہ کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں جو ہے وہ ابھی ریلیاں نکلی، الحمدللہ ہمارے رحیمیہ خان میں بھی نکلی، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ انہوں نے خود بھی نکالی، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ تو یہ عظمت صحابہ کی ریلیاں کہاں سے ثابت کریں گے؟ کیا صحابہ سے ثابت ہیں یا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ تمام باتیں محض ان کے دل کی تسکین ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں اور ان کے دماغ میں عجیب عجیب سے سوال بٹھا دیے جاتے ہیں، کیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز، صحابہ نے منایا یا نہیں منایا۔ یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک سب دیوانوں کو جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔